بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اسلام کی سب سے عظیم اور رحمت بری رات کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ رات ہے شب معراج، ایک ایسی رات جب زمین سے آسمان کا سفر طے ہوا، جب سارے جہاں کا سفر طے ہوا، جب اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی ساری نشانیاں دکھائی۔ شب معراج اس وقت ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت غم میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور چاچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر نہیں چھوڑا۔ پھر ایک رات اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، ایک نورانی سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ لے جایا گیا۔ مسجد الاقصیٰ میں سب انبیاء اکٹھے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب انبیاء کے سردار ہیں۔ پھر سفر شروع ہوا آسمانوں کی طرف۔ ہر آسمان پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو الگ الگ انبیاء ملے۔ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال ہوا، ہر نبی نے سلام اور عزت پیش کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکتے تھے۔ اس سے آگے کا سفر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکیلے طے کیا اور اللہ سے ملاقات کی۔ اللہ نے نمازوں کا تحفہ دیا۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر رحمت کے ساتھ 5 نمازیں رہ گئی، مگر ثواب 50 کا ہی رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس آئے اور صبح لوگوں کو یہ واقعہ سنایا، کچھ لوگوں نے انکار کیا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ بالکل سچ کہا ہے، اس لیے انہیں صدیق کہا گیا۔ شب معراج ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نماز اللہ سے سیدھا کنیکشن ہے۔ مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد سب سے بلند ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے، شب معراج کی برکتیں نصیب کرے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔